اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو دل سے خوش آمدید۔ محمود بہت پرہیزگار آدمی تھا، لیکن وہ دیکھنے میں زیادہ پرکشش نہیں تھا۔ ایک دن وہ اپنے کام کو ذہن میں رکھتے ہوئے سڑک پر چل رہا تھا کہ ایک خاتون اس کے پاس آئی اور اسے نامور سے پکارنے لگی اور اسے گالیاں دینے لگی۔ یہ عورت ہر طرح کی گندی باتیں کرتی رہی اور محمود بس صبر سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ آخر کار جب وہ اس کے نام پکارنے اور گالیاں دینے سے فارغ ہوئی تو محمود نے اسے صرف سلام کیا، مسکرا کر کہا اور آپ کے لیے ایک اچھا دن، اور اپنے راستے پر چل دیا۔ محمود متقی آدمی نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو کچھ کہا وہ صرف اس کے اپنے باطن کا عکس تھا۔ اگر آپ بری زبان استعمال کرتے ہیں تو آپ سب پر واضح کر رہے ہیں کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ سے کتنے دور ہیں، کیونکہ آپ کے الفاظ حقیقت میں آپ کے اپنے باطن کے عکاسی کرتے ہیں۔ محمود اور عورت کی کہانی الفاظ اور باطنی کردار کے تعلق کے بارے میں کچھ دلچسپ نکات اٹھاتی ہے، تاہم نزاکت اور حساسیت کے ساتھ اس سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ سچائی اور موضوعیت: اگرچہ یہ خیال کے الفاظ ہمارے باطن کی عکاسی کرتے ہیں، قابلیت کا حامل ہے، لیکن اس کی سبجیکٹیونٹی کی تسلیم کرنا ضروری ہے۔ لوگوں کے الفاظ مختلف عوامل جیسے جذبات، ثقافتی تناظر اور ذاتی تجربات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ کسی کے رویے کو صرف اس کے اندرونی کردار سے منسوب کرنا ایک حد سے زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ ہمدردی اور تفہیم: کہانی میں محمود کا رد عمل عورت کے غم و غصے کے تحت ہمدردی اور سمجھ کی عکاسی کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ اس کا غصہ اس کی اپنی داخلی جدوجہد سے پیدا ہو سکتا ہے اور وہ منفی میں مشغول نہ ہونے کا انتخاب کرتا ہے۔ اس قسم کا رد عمل کسی کے الفاظ کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کے بجائے حالات کو کم کرنے میں زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ کسی کے الفاظ کی ذمہ داری: جبکہ ہم دوسروں کے الفاظ یا افعال کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم خود اپنے لیے ذمہ دار ہیں۔ زبانی طور پر بدسلوکی کے باوجود نرمی سے جواب دینے کا محمود کا اجتناب شعوری رابطے کی طاقت اور اپنے الفاظ کو احتیاط سے چننے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ذاتی نشوونما پر توجہ مرکوز کریں۔ لوگوں کو ان کے لمحاتی اشتعال کی بنیاد پر پرکھنے کی بجائے کہانی ہمیں اپنی اندرونی کھیتی پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب دے سکتی ہے۔ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، صبر اور مہربانی کی مشق کرنا اور منفی سے بچنا زیادہ مثبت اور پرامن دنیا میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ انفرادی تجربات کا احترام: کسی کی ظاہری شکل یا رویے کی بنیاد پر عام ہونے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کہانی کا استعمال لوگوں کو ان کی شکل کی بنیاد پر فیصلہ کرنے یا ان کے اعمال کو صرف ان کے عقیدے سے منسوب کرنے کے لیے نہیں کیا جانا چاہیے۔ مجموعی طور پر کہانی ہمدردی کے ساتھ منفی کا جواب دینے اور احتیاط کے ساتھ اپنے الفاظ کا انتخاب کرنے کا ایک قیمتی سبق پیش کرتی ہے، تاہم انسانی رویے کی پیچیدگیوں کو یاد رکھنا اور سادہ ترشیحات یا عمومیت سے بچنا ضروری ہے۔ آئے اپنے باطن کو سمجھنے پر توجہ مرکوز کریں اور تمام حالات میں مہربانی اور ہمدردی کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ کے پاس اس کہانی یا اس کے موضوعات کے بارے میں مزید خیالات اور سوالات ہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ ان پر مزید بات کرنے میں خوشی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔